السلام علیکم میرے پیاری طلبہ و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیاری طلبہ، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے مفلسی، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے طلبہ و طالبات، نذیر اکبادی جو ہے وہ 1724 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 1830 عیسوی کو اس جہاں سے چلے گئی۔ ولی محمد نام اور نذیر تخلص ہے، جائے ولادت دہلی۔ آپ کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ نذیر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اپنی ابتدائی تعلیم مولوی محمد کاظم اور ملا ولی سے حاصل کی۔ احمد شاہ عبدلی کے حملے کے وقت دہلی کو خیر آباد کہہ کے آگرہ کی راہ لی اور وہاں اکبر آباد میں مستقل طور آرائش اختیار کی۔ یہاں کی آب و ہوا اتنی راس آئی کہ نذیر اکبر آبادی ہو گئی۔ شطرنج بازی اور پتنگ بازی کے علاوہ کئی دوسرے مشاغل سے نذیر کو بے حد دلچسپی تھی۔ آپ نے مدرسی کا پیشہ اختیار کیا۔ نذیر نے عام روش سے ہٹ کر مختلف چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ زمانے نے آپ کو بازاری شاعر بھی کہا اور نظر انداز کیا، لیکن دھیرے دھیرے جب شاعری میں ایک انقلاب آیا تو آپ کی قدر و منزلت ہونے لگی۔ آپ کا بیان نیچرل اور دلچسپ ہے۔ تصنع اور بناوٹ آپ کے کلام میں نہیں ہے۔ آپ کی نظموں میں آدمی نامہ، مفلسی، روٹی نامہ اور مکافات وغیرہ مشہور ہے۔ اصل میں آپ ایک مقبول عوامی شاعر تھے۔ آپ نے 1830 عیسوی میں انتقال کیا۔ میرے پیارے طلبہ و طلبات، ولی نذیر اکبر آبادی کا اصلی نام جو تھا، یہ اس کا کلمی نام ہے نذیر اکبر آبادی، اصلی نام اس کا نام تھا ولی محمد، اور نذیر اس کا تخلص تھا۔ جس طرح مرزا عبداللہ خان غالب پورا نام ہے تو غالب تخلص ہے، میر تقی میر پورا نام ہے تو میر تخلص ہے، اسی طریقے سے اس کا تخلص جو تھا نذیر تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، جو ہندوستان کی کیپٹل ہے، راجدھانی ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ میرے پیارے طلباء و طالبات، آپ نذیر اکبر آبادی کے والد کا نام تھا محمد فاروق تھا، محمد فاروق۔ لیکن نذیر جو تھا وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس اکلوتا تھا، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ آپ نے ابتدائی جو تعلیم ہے، پرائمری سطح کی تعلیم، وہ جس مولوی سے حاصل کی، اپنے پرانی ٹریڈیشن کے تحت عربی اور فارسی سیکھا کرتے تھے۔ اس کا نام تھا اس مولوی کا مولوی محمد کاظم، اور مولا ولی سے حاصل کی۔ جب احمد شاہ عبدلی نے دہلی پر حملہ کیا تو نذیر نے دہلی کو چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے اتر پردیش کے ایک جگہ آگرہ کا راستہ اختیار کیا تو وہاں ہی بیٹھ گئے، اور اکبر آباد ایک جگہ ہے، وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ یہاں کی آب ہوا، معتدل آب ہوا، اس کو اتنی پسند آئی کہ نذیر اکبر آبادی ہو گئی۔ اگرچہ وہ دہلی کا تھا، دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اکبر آباد میں ہی اپنی رہائش اختیار کی، پھر نذیر اکبر آبادی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو اس کو کھیلوں میں جو گیم وہ کھیلا کرتے تھے، شطرنج بازی اور پتنگ اڑانا اس کے مشاغل تھے، یعنی اس کو پسندیدہ تھے یہ شطرنج بازی اور پتنگ بازی، پتنگ کو چڑھانا، اس کو پسندیدہ مشاغل سے نذیر کو بہت دلچسپی تھی۔ اس کام سے، یہ شطرنج بازی کھیلنے سے اور پتنگ اڑانے سے اس کو بہت دلچسپی تھی۔ اپنی شروعات میں مدرسی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی استاد کا پیشہ اختیار کیا۔ نذیر نے عام روش، یعنی ٹریڈیشن جو تھا، جو رواج تھا، اس سے ہٹ کر انہوں نے کچھ چیزوں کو شاعری کا موضوع بنا دیا۔ اس وقت جو شاعر جس چیز کو حسن و عشق، پیار و محبت، بس یہی باتیں کرتے تھے، انہوں نے اس ٹریڈیشن، اس رواج سے ہٹ کر کچھ اور چیزیں اپنی شاعری میں اپنائی۔ جب زمانے نے آپ کو بازاری شاعر بھی کہا، لوگوں نے اس وقت اس کو کہا کہ یہ بازاری شاعر ہے، بازار میں چلنے والا شاعر، لیکن نذیر نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، ان باتوں کی طرف، لیکن دھیرے دھیرے، یعنی آہستہ آہستہ ایک جب شاعری میں ایک انقلاب آیا تو آپ کی اس کی شاعری میں جب انقلاب آیا، قدر و منزلت بڑھنے لگی، تو آپ کی قدر و منزلت ہونے لگی، زیادہ عزت ہونے لگی۔ اس کی شاعری نے جب لوگوں کے دل کو اپنی طرف موڑ لیا۔ آپ کا بیان جو تھا وہ نیچرل اور دلچسپ تھا، وہ بناوٹی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو بس الفاظ جمع کرتے،
یہاں ہی سے شاعر بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تو ہوتا ہے وہ نیچرلی ہوتا ہے، وہ نیچرلی شاعر تھا. تصنع اور بناوٹ یعنی بناوٹی الفاظ یا بناوٹی کلام ان کا نہیں تھا. کوئی لوگ جوڑ ووڑ لفظوں کو جوڑ توڑ کر کے شاعر بناتے، لیکن وہ نیچرلی قدرتی شاعر تھا. آپ کی نظمیں، بہت ساری نظمیں، جس طرح اردو میں میر تقی میر غزلوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے، جس طرح اقبال نظم میں ایک اہم مقام ادا کیا، اس طرح غالب نے غزل گوئی میں اہم کردار ادا کیا، جس طرح میر انیس مرثیہ کا بادشاہ مانا جاتا ہے، جس طرح دیا شنکر نسیم یا میر حسن کو مثنوی کا مانا جاتا ہے، جس طرح سودا اور مرزا محمد رفیع سودا اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کو قصیدہ کا شاعر مانا جاتا ہے. اسی طریقے سے نذیر اکبر آبادی نے نظم نگاری میں، اردو نظم نگاری میں اہم رول ادا کیا. اپنے بہت ساری نظمیں لکھی ہے، جن میں خاص طر آدمی نامہ، مفلسی، روٹی نامہ اور مکافات وغیرہ مشہور ہے. جیسے کہ آدمی نامہ ہمارے سلیبس میں ہے 10ویں جماعت میں، جو ہمیں آدمی نامہ نہیں، سوری، مفلسی جو ہے، جو ہماری کتاب کے پیج نمبر 184 پر ہے. تو یہ آدمی مفلسی بھی ایک اچھی نظم ہے اس کی. اصل میں نذیر ایک مقبول عوامی شاعر ہے. یہ وہ شاعر جو عوام میں بہت مقبول ہوا ہے، مگر عوامی شاعر، عوام کی زبان انہوں نے اختیار کی ہے. اور پھر آپ 1830 میں انتقال کیا انہوں نے. یعنی اگر 1724 میں پیدا ہوئے تو 1830 اسی سے اس جہاں سے چلے گئے. شکریہ.